بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ تو اس سے پہلے ہم نے بیمار کی نماز کا بیان کیا تھا۔ آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ مسافر کی نماز، یعنی نماز قصر، کہ سفر میں قصر نماز کیسے کریں اور کب کریں۔ رباعی یعنی 4 رکعتوں والی نماز میں قصر کی جائے گی، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے سورہ نساء آیت نمبر 101 میں، اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر نماز میں قصر کرو، جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ بظاہر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں قصر صرف خوف کے وقت جائز ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا طرز عمل یہی ہے کہ وہ ہر سفر میں، خواہ اس میں خوف ہو یا نہ ہو، قصر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا وجہ ہے وہ لوگ اب تک سفر میں قصر کیے جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ صرف یہ فرماتا ہے کہ جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر نماز میں قصر کرو، جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، اور آج خوف کی یہ حالت باقی نہیں رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس چیز سے آپ کو تعجب ہوا ہے خود مجھے بھی اس سے تعجب ہوا، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے، لہٰذا تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ تو مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تحفہ، یہ ایک صدقہ ہے، سو صدقے کو، تحفے کو قبول کیا جاتا ہے، اسے قبول کرنا زیادہ ثواب ہے۔ اور جو ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان ہوئی، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ مکہ معظمہ میں نماز کی 2 رکعتیں فرض کی گئی تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ہر 2 رکعتوں کے ساتھ 2 رکعت اور کا اضافہ کر دیا، سوائے مغرب کی نماز کے کیونکہ وہ دن کے وتر ہیں، اور سوائے صبح کی نماز کے کیونکہ اس کی قرت لمبی ہوتی ہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی ہی نماز یعنی 2 رکعتیں جیسا کہ مکہ معظمہ میں فرض کی گئی تھیں پڑھتے۔ احمد، بہقی، ابن حبان، ابن خزیمہ میں موجود ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں قصر کیا ہے، اور معتبر روایت میں یہ منقول نہیں ہے کہ آپ نے کبھی سفر میں 4 رکعتیں پڑھی ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفروں میں رہا ہوں، اور کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے 2 رکعتوں سے زیادہ نماز پڑھی ہو۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پر اجماع ہے کہ فجر اور مغرب کی نماز میں قصر نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قصر کی مسافت کتنی ہے، سفر کی کم از کم کتنی مقدار ہے جس میں قصر کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تعین نہ قرآن پاک کی آیت وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فی الارض یعنی سورہ نساء آیت نمبر 101 کی آیت سے ہوتی ہے، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو چیز بلا شبہ ثابت ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سفر میں قصر فرمایا ہے۔ کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص اس سے کم سفر کرے وہ قصر نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان بھی اس بارے میں کوئی ایک رائے نہیں ہے۔ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سفروں کے پیش نظر مختلف قیاسات کیے ہیں۔ امام بن منذر اور دوسرے علماء نے اس بارے میں سلف کے 20 سے زیادہ مسلک نقل کیے ہیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ وہ 15 میل کے سفر میں قصر کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ وہ نخلستان تشریف لے گئے اور وہاں لوگوں کو ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر اسی روز مدینہ منورہ واپس آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ سے عرفات جا کر قصر کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 48 یعنی 48 میل کے سفر میں قصر فرماتے تھے اور روزہ نہ رکھتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ مقام جہاں سے قصر شروع ہوتا ہے، اس بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ارشاد ثابت نہیں ہے۔ البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ بستی سے نکل جاتے تو قصر شروع فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں اور ذی الحلیفہ جو مدینہ منورہ سے 6 میل تھا اور وہ مکہ معظمہ جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں آیا تھا، وہاں پر عصر کی 2 رکعتیں۔ یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں موجود ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ائمہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں جو اختلاف ہے وہ صرف اس بارے میں ہے کہ آیا سفر میں قصر ضروری ہے یا جائز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک یہ ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے نزدیک اس کی صرف رخصت ہے۔ امام بن منذر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سفر میں نکلنے سے پہلے قصر کیا ہو، یعنی سفر میں نکلنے سے پہلے تو پوری پڑھی جائے گی۔ گھر میں ہے، آپ سفر کے لیے نکلنا ہے تو گھر میں پہلے پوری نماز پڑھیں گی، بعد میں سفر کے لیے نکل جائیں گی۔ قصر کی مدت، مسافر کب تک قصر کرتا رہے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث سے اس کی تعین نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک اپنے کسی سفر میں رہتے قصر سے نماز پڑھتے رہتے۔ کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص اس سے زیادہ کسی سفر میں رہے وہ قصر نہ کرے۔ اس بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بھی کوئی ایک رائے ثابت نہیں، اس میں بہت بڑا اختلاف ہے، سو جو دل مانے وہ انسان کر لے۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک جیسے کہ پہلے پڑھا گیا ضروری ہے، کسی کے نزدیک ضروری نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سفر میں قصر کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں 19 روز ٹھہرے اور قصر فرماتے رہے، لہٰذا ہم جب کسی جگہ 19 روز تک ٹھہریں گے قصر کریں گے، اور جب اس سے زیادہ ٹھہریں گے تو پوری نماز پڑھیں گے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص 10 روز ٹھہرے گا پوری نماز پڑھے گا۔ اب اس میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اختلاف ہے۔ جب اختلافی مسائل ہوں تو ہمارے لیے زیادہ آسانی ہے۔ لیکچر کافی لمبا ہو رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ انشاءاللہ پارٹ نمبر 2 آپ دیکھیں گے نیکسٹ ویک۔ آپ اپنا خیال رکھیے، بنت حسن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔